درود پاک پڑھنے کا وظیفہ ایسا مبارک اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت اور مراد اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی۔ یقین مانے آپ خود حیران ہوں گے، وہ کام جو برسوں کے پھنسے ہوئے تھے، وہ مشکلات کے جو حل نہ ہوتی تھی، اور وہ حاجات کے بڑی کوششیں کر لی لیکن پوری نہ ہوتی تھی، اپنی کھلی آنکھوں سے ان حاجات کو اللہ نے چاہا تو پورا ہوتا دیکھیں اور یقین مانے ایسے حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ بس یہ نیت کریں کہ میں 1.25 مرتبہ درود خضری پڑھنے کی منت مانتا ہوں، کام ہو جائے گا، یقین مانے کہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کرما والے نقشبندی اپنے ہر مرید کو بعد نماز تہجد 500 مرتبہ درود شریف خضری روزانہ پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف ہی اسم اعظم ہے۔ اچھا، پڑھنا کس طرح ہے؟ درود خضری پڑھتے وقت خاص طور پہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ سبز گنبد کے سامنے حاضر ہیں اور سبز گنبد سے نور نکل کر آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے درود خضری پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ وظیفہ کس وقت پڑھیں؟ دن میں کسی بھی وقت آپ درود خضری کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اور تہجد کے وقت 500 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ درود خضری، یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے، بے شمار اولیاء نے اسے پڑھا، خاص کر حضرت شیر میاں محمد شرقپوری عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی یہی درود پاک پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ یہ درود الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بزرگان چورا شریف حضرت بابا فقیر محمد چراہی اور ان کے سجادہ نشین حضرات کے معمول میں بھی یہی درود پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا تھا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑے بڑے خوفناک منظر میرے سامنے آئے، منکر و نکیر کے سوال و جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار آیا، حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں۔ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے مارنے کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہایت حسین و جمیل تھا اور اس کے جسم پاک سے خوشبو مہکتی تھی۔ منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں فرشتوں کو جواب دیتا گیا اور میں کامیاب ہوتا گیا۔ پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، قبر میں، حشر میں، پل صراط، میدان پر، ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرا مددگار رہوں گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے ان کے دوست نے پوچھا، آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ اللہ نے آپ پر ایسا کرم کیا ہے کہ آپ کا نام آنے والی نسلوں تک زندہ رہے گا، یہ فضیلت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کر پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی کوئی مرتبہ عطا فرما دے۔